عورت کی تدفین کے وقت جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو ایک آواز لگائی جاتی ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اس حقیقت کی گواہی دے رہا ہے کہ یہاں ثبات صرف تغیر کو ہے۔ سورج کی تماجت ہو یا چاند کی چاندنی، ہر شے کو بالآخر زوال کے سائے میں پناہ لینی ہے۔ انسان جو اپنی خوبصورتی، توانائی اور زیب و زینت پر اتراتا ہے، ایک دن مٹی کی اس چادر میں لپٹ جاتا ہے جہاں نہ کوئی آئینہ اور نہ کوئی ستائش کرنے والا۔ موت محض ایک سانس کا ٹوٹنا نہیں بلکہ ایک ایسی سرحد ہے جہاں دنیا کے تمام فلسفے دم توڑ دیتے ہیں اور صرف وہی حقیقت باقی رہتی ہے جو خالق کائنات نے اپنے کلام میں بیان فرمائی۔ اس منظر کا تصور کریں جو ہر بستی میں روز کا معمول ہے، مگر عبرت کی آنکھ رکھنے والوں کے لیے اس میں ایک جہاں معنی پوشیدہ ہے۔ ایک عورت کی میت چارپائی پر رکھی ہے، وہی عورت جو کبھی محفلوں کی جان تھی، جس کے لباس کی طراز خراش اور چہرے کی آرائش پر دنیا کی نظریں تھم جاتی تھیں، آج وہ بے بس سفید کفن کی تہوں میں چھپی ہوئی۔ جب اسے قبر کے اندھیرے گڈھے میں اتارنے کا وقت آتا ہے تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جمالیاتی اور حیا پرور پہلو سامنے آتا ہے جو عقل انسانی کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ ایک آواز بلند ہوتی ہے، نامحرم حضرات دور ہو جائیں، صرف محرم قریب آئیں، اور پھر ایک بڑی چادر تان دی جاتی ہے۔ قبر کے گرد ایک حصار قائم کر دیا جاتا ہے تاکہ آسمان کے وسطیں اور زمین کے ذرے بھی اس بے جان جسم کو نہ دیکھ سکیں۔ یہ چادر صرف ایک کپڑا نہیں بلکہ اس اعلان کا نام ہے کہ اسلام میں عورت کی حرمت اس کے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کا جسم ایک امانت ہے جسے غیروں کی نظروں سے بچا کر اس کے اصل مالک کے سپرد کرنا مقصود ہے۔ ایک بڑا سوال زندگی کی بے پردگی اور موت کا پردہ۔ یہاں آ کر دل کی گہرائیوں میں ایک سوال ذرا ابھرتا ہے، اگر وہ شریعت و خالق اور وہ ضابط حیات جو ایک مردہ جسم کو بھی نامحرموں کی نظروں سے بچانے کے لیے چادر کا پہاڑ بٹھا دیتا ہے، کیا وہ ایک حسین اور جوان عورت کو یہ اجازت دے سکتا ہے کہ وہ بن سنور کر، چہرے پر سرخی پاؤڈر لگا کر، میک اپ کر فتنے کا سامان بن کر سارے بازار گھومے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اسلام صرف میت کی بے پردگی پر حساس ہو اور زندہ وجود کی بے لباسی پر خاموش رہے؟ ہرگز نہیں، یہ محض انسانی نفس کی من گھڑت تعویلیں ہیں جو اسے فریب دنیا میں مبتلا رکھتی ہیں۔ اے نبی، اپنے اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجیے کہ باہر نکلتے وقت اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈال لیا کریں۔ یہ اس بات کے قریب تر ہے کہ وہ آزاد اور پارسا عورتوں کے طور پر پہچانی جائیں تو انہیں آوارہ گردوں کی طرف سے ایذا نہ دی جائے، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس آیت مبارک میں جلباب، بڑی چادر کا حکم دیا گیا ہے جو پورے جسم کو ڈھانپ لے۔ کیا آج کی وہ عورت جو خود کو مومنہ کہتی ہے اس چادر کی اہمیت سے انکار کر سکتی ہے؟ کیا وہ قبر کی اس چادر کا انتظار کر رہی ہے جو اس کی اپنے مرضی کے بغیر اس پر ڈال دی جائے گی؟ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حیا کا مقام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا لازمی جز قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے۔ ایک اور جگہ نہایت سخت تنبیہ فرمائی گئی ہے جو آج کے دور کے فیشن اور بے پردگی پر پوری طرح صادقہ آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنموں کی دو قسمیں بیان فرمائیں جنہیں آپ نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک وہ عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، نامحرموں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سربختی اونٹوں کی ہان کی طرح جوڑوں سے ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے۔ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی۔ یہ الفاظ محض الفاظ نہیں بلکہ ایک دردناک انجام کی خبر ہے۔ جو عورت اپنی زینت کو بازار کی زینت بناتی ہے وہ دراصل اس خوشبو سے محروم ہو رہی ہے جس کی تڑپ ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے۔ فتنہ اثر اور نفس کی تعویلیں۔ آج کے دور میں آزادی، نسواں اور جدت کے نام پر پردے کو ایک بوجھ یا پرانی روایت قرار دیا گیا ہے۔ طرح طرح کی تعویلیں گڑھی جا رہی ہیں۔ دل صاف ہونا چاہیے، پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، زمانے کے ساتھ چلنا ضروری ہے، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ کیا یہ تعویلیں اس وقت بھی کام آئیں گی جب ملک الموت سامنے کھڑا ہوگا؟ کیا اس وقت ہم اللہ کے سامنے یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے زمانے کی روش کو تیرے حکم پر ترجیح دی؟ فتنہ سامانیوں کا یہ دور دراصل ایک امتحان ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں ایک کلک پر پردے عصمت چاک ہو جاتا ہے، وہاں اپنی حیا کی حفاظت کرنا ایک جہاد ہے۔ وہ چہرہ جو کل کو مٹی کا رزق نہیں بننا ہے، اس نامحرموں کے لیے سجانا عقل مندی نہیں بلکہ سراسر خسارہ ہے۔
پردہ عورت کو قید نہیں کرتا بلکہ اسے ایک مقدس ہستی بنا دیتا ہے۔ جس طرح ایک قیمتی ہیرا چمڑے کے غلاف یا تجوری میں محفوظ رکھا جاتا ہے، اسی طرح عورت کی نزاکت اور اس کا حسن اللہ کے نزدیک اس قدر قیمتی ہے کہ اس نے اسے پردے کے غلاف میں چھپانے کا حکم دیا۔ وہ عورت جو سرخی، پاؤڈر اور زیب و زینت کے ساتھ باہر نکلتی ہے وہ لوگوں کے تبصروں اور ہوس بھری نظروں کا شکار ہوتی ہے، لیکن وہ عورت جو اللہ کے حکم کے مطابق خود کو ڈھانپ لیتی ہے وہ وقار کی اس بلندی پر فائز ہو جاتی ہے جہاں فرشتے بھی اسے سلام کرتے ہیں۔ اے مٹی کی اوٹ میں چھپ جانے والی حوا کی بیٹی، ذرا سوچو کیا وہ وقت دور ہے جب تمہیں بھی اسی طرح ایک چادر کی حصار میں قبر میں اتارا جائے گا۔ اس دن تمہیں اس چادر کی ضرورت ہوگی، مگر وہ چادر تمہاری کسی کام نہ آئے گی اگر زندگی میں تم نے حیا کی چادر کو ٹھکرا دیا تھا۔ من گڑنت تعویلوں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس دور میں ایمان کو بچانے کا واحد راستہ وہی ہے جو صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا۔ وہ صحابیات جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب پردے کا حکم نازل ہوا تو انہوں نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنی چادروں کو اوڑھ لیا اور ایسے ہو گئے جیسے ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوں۔ جس شریعت نے میت کی بے پردگی گوارا نہیں کی، وہ زندہ عورت کی بے پردگی پر کیسے راضی ہو سکتی ہے؟ آئیے اس سے پہلے کہ ہماری قبر پر پردے کے لیے چادر تانی جائے، ہم اپنی زندگی کو حیا کی چادر سے مزین کر لیں۔ یہ سرخی اور پاؤڈر تو چند گھڑیوں کا کھیل ہے، اصل خوبصورتی وہ نور ہے جو حکم الہی کے فرمانبرداری سے چہرے پر نمودار ہوتا ہے۔ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔